السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بی کے انفو۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سعودیہ عرب میں منائے جانے والے ہیلووین تہوار کی تصویریں اور خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہیلووین کیا ہے؟ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہیلووین کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ ماہرین کے مطابق 2000 سال پہلے یورپی ممالک میں ایک سائن نامی تہوار منایا جاتا تھا، جس کا مقصد گرمیوں کے اختتام، فصلوں کی کٹائی اور سردیوں کی تیاری پر جشن منعقد کرنا ہوتا تھا۔ یعنی یہ تہوار شکر گزاری کے طور پر منایا جاتا تھا۔ پھر یہ دن ارتقائی مناظر طے کرتا ہوا کچھ ہندوازم اور کچھ ہالینڈ اور یونان کے فلسفے سے متاثر ہو گیا، ورنہ ہیلووین جو پہلے ہولووین بولا جاتا تھا اور ہلالویا اربانی کا لفظ ہے جس کا مطلب الحمدللہ ہے، یعنی یہ پہلے شکر گزاری کا دن تھا اور اس میں دن میں روزہ اور رات کو شکرانے ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد نہایت چالاکی کے ساتھ اس دن کو اس عقیدے سے جوڑ دیا گیا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا کے درمیان موجود حد ختم ہو جاتی ہے اور مردہ لوگوں کی روح زندہ لوگوں کی دنیا میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے مرحوم رشتہ داروں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ رات کے وقت لکڑیوں کے الاؤ جلا کر اس کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے اور اس آگ کے گرد فصلیں جلاتے اور جانوروں کی قربانی بھی دیتے۔ اس موقع پر ان کا لباس بھی بہت عجیب و غریب ہوا کرتا تھا اور یہ لباس پوری طرح کسی مرے ہوئے جانور کے سر اور کھال پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کا نام ہیلووین پڑ گیا اور لوگوں نے جانور کی کھال اور سر پر مبنی لباس کو مختلف قسم کے عجیب و غریب ملبوسات میں بدل دیا۔ آج ہیلووین کے موقع پر خوفناک سے خوفناک حلیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امریکہ میں اس تہوار کا آغاز اس وقت ہوا جب آئرلینڈ کے واسی امریکہ میں آباد ہوئے تو اپنے ساتھ خوفناک ماسک اور خوفناک حلیے والی تمام چیزیں لائے اور اس تہوار والے دن چہرے پر ماسک پہن کر اپنے ہمسایوں اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرا کر لطف اندوز ہوتے۔ پھر ان کی یہ شرارتیں 1930 کے عشرے تک عذاب بن کر رہ گئی۔ یہ لوگوں سے اپنے خوفناک حلیے بنا کر مختلف چیزوں کا مطالبہ کرتے۔ اگر انہیں وہ چیزیں نہ دی جاتی تو یہ کسی بھی حد تک جا کر ان کا نقصان کرتے اور انہیں تنگ کرتے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس تہوار پر مختلف پابندیاں لگی اور اس تہوار کو پرسکون طریقے سے منایا جانے لگا۔ 31 اکتوبر وہ خاص دن ہے جو برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں شام سے لے کر 1 نومبر کی رات تک ہیلووین کو بڑے اہتمام سے مناتے نظر آتے ہیں، جن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ڈرونے اور مختلف قسم کے عجیب و غریب لباس پہنے اور نقاب چہروں پر چڑھائے گلیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو مختلف قسم کے خوفناک لباس پہنا کر گھر گھر بھیجتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ مانگ کر لاؤ۔ یہ بچے جاتے ہیں اور گھر گھر جا کر کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، یعنی یا تو کوئی ٹافی یا چاکلیٹ نکالو اور ان کو دو، یا پھر ان کی کسی بھی طرح کی شیطانی شرارت کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کہ نہایت سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی واضح طور پر بچوں کو غیر اخلاقی حرکات پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بچے بھی نہایت پرجوش انداز سے کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی تہوار کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کھانے کی چیزیں خرید کر لانا پڑتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی بچہ دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے تو اسے یہ چیزیں دینے کے لیے دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن یہ تہوار پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بچوں کے لیے اخلاقی طور پر نہایت نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے درندہ صفت لوگ بھی موجود ہیں جو بچوں کو ورگلا کر ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ حالیہ سروے کے مطابق یہاں تک معلومات ملی ہے کہ امریکہ میں اس تہوار والے دن یا اس سے پہلے اور بعد سب سے زیادہ بچے غائب ہوتے ہیں، جن کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ کہاں گئے۔ ان میں ان بچوں کی اکثریت ہوتی ہے جو ہیلووین کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر ان بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنی شیطانی تنظیم میں شامل کر لیا جاتا ہے، جو بچوں کے والدین کے لیے زندگی بھر کا رعب بن جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تہوار کس قدر نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ دوسری جانب اسلام کے ٹھیکیدار کہلانے والے سعودی حکام کی جانب سے ہیلووین منانے کا اہتمام بھی زوروں پر ہے۔ حالیہ وائرل ہونے والی تصویریں واضح طور پر آل سعود کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہیں، جو ان کے چہرے والے ماسک کے نیچے چھپا تھا۔ جہاں جنوبی کوریا والوں کی محتاجی انہیں لبرلزم کے
تقاضوں پر پورا اترنے کی دعوت دیتی ہے، وہیں اہل سعود کی مجبوریاں بھی صاف نظر آ رہی ہیں۔ یعنی اہل سعود نے تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس سے ثابت ہو کہ کفار ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے اہل سعود اس سے زیادہ کس انداز میں بتائیں گے وہ کس قوم میں شمار رکھتے ہیں، جبکہ وضاحت پوچھنے پر جواب آتا ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا وغیرہ جیسے اصول تعصب کی بنا پر گڑھ لیے گئے ہیں۔ جب کسی عمل سے نقصان ہی نہ ہو تو اس عمل کو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو دوستو، اگر بھگدڑ نہ بھی مچے، جانی نقصان نہ بھی ہو، تو کیا یہ نقصان کم ہے کہ ہیلووین کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی ہی تربیت بگاڑنے اور مانگنے کا اصول دے رہے ہیں؟ لبرل طبقہ اسلامی تہواروں پر تو کوئی نہ کوئی اعتراض جاری کر کے نئی نسلوں کو ان تہواروں سے بدگمان کرنے کی سازش کرتا رہتا ہے، اور غیر قوموں کے تہوار ترقی کے نام پر ہماری نسلوں کے خمیر میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ جب ترقی، مزہ اور تفریح کا نام دے کر ہیلووین کو مسلم معاشرے میں جگہ جگہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بچوں کی صلاحیتوں کو سدھارنے اور نکھارنے کا نام دے کر ہیلووین کے نام پر مختلف سرگرمیاں کروا کر ان کے معصوم اذہان کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ایسا تہوار جو مسلم امہ کے وقت اور ذہن دونوں کا ضیاع ہے، اس سے مسلم معاشرے میں داخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا ہے۔ لہٰذا دوستو، ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنی نسلوں کی حفاظت اور سب سے بڑھ کر اسلام کے قلعے کی حفاظت کی جائے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔